अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। रक़्स-ए इश्क़म फ़ातिमा शाहिद आखिरी किस्त आप लोगों के पुरज़ोर स्टार पर इसको पहले ख़त्म किया जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे नावल्स पर आएंगे और दरमियान में एक आध नावल मुझे ज़रा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अब हानिया कैसी है? सहना बेगम, यशफा, यस्तान हानिया को हस्पताल लेकर आए थे। सादिया बेगम और आलियान साहब घर पर ही थे। पहले से बेहतर, इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगे। इनके हस्बैंड किधर हैं? डॉक्टर साहिबा शाज़िल के मुतालिक सवाल करने लगी। वो यहाँ पर नहीं है, अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं। यस्तान बात को संभालते हुए बोला। यशफा मुसलसल हानिया को देख रही थी जो ख़ुनूदगी में थी। ओह अच्छा, नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ये उम्मीद से हैं। डॉक्टर के बोलने की देर थी कि वहाँ सब सख्ते में चले गए। शायद हालात का तकाजा यही था। हानिया पर इल्ज़ाम, और अब ये खबर समझ नहीं आ रही थी कि खुश हों या ना हों। ये अभी होश में आ जाएंगी, आप इनको घर लेकर जा सकते हैं और जितना हो सके टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर हानिया की फ़ाइल सहला बेगम के हवाले करते हुए बोली। जी हम ख्याल रखेंगे। सहला बेगम ने एक नज़र हानिया को देखा और डॉक्टर को तसल्ली दी। आंटी आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाते ही यशफा सहला बेगम के पास गई जो सोफे पर अपना सर पकड़े बैठी थी। बेटा कैसे ठीक रहूं मैं? यस्तान, तुम शाज़िल को फ़ोन करके पूछो तो सही कहाँ है, अब तो रात होने वाली है। पूछो उससे कि वो घर आ गया है या नहीं। सहला बेगम फ़ाइल टेबल पर रखते हुए यस्तान से बोली। अम्मी मैंने कॉल की थी बट वो रिसीव नहीं करा। यस्तान जो कब से शाज़िल का फ़ोन ट्राई कर रहा था लेकिन स्टिल नो रिस्पॉन्स। अच्छा चलो आप बिल वगैरह क्लियर करो, फिर चलते हैं घर, तब तक हानिया भी होश में आ जाएगी। सहला बेगम को यकीन नहीं आ रहा था कि जो फरवा ने सबको बताया वो हानिया को जानती थी, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं थी। खाला जान आप फिक्र न करें, शाज़िल आ जाएंगे, आप बैठ जाएं आराम से। फरवा चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली। कैसे बैठ जाऊं फरवा आराम से, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है। सादिया बेगम रोते हुए बोली। खाला जान रोएं तो नाना आप, आपके रोने से मुझे तकलीफ होती है। फरवा सादिया बेगम को गले लगाते हुए बोली। हानिया बेटा ध्यान से। सादिया बेगम हानिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, जिसके चेहरे पर सालों की थकान मौजूद थी, जो चंद घंटों में ही मुरझा गई थी। सादिया इसको इधर बिठाओ। सादिया बेगम ने आगे बढ़कर हानिया को सहारा देकर सोफे पर बिठाया। क्या कहा डॉक्टर ने? सादिया बेगम हानिया के करीब बैठते हुए बोली। मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। साला बेगम हानिया की मेडिसिन वाला शॉपर टेबल पर रखते हुए बोली। हानिया जो बिल्कुल चुप थी, सादा बेगम की बात सुनकर शॉक में चली गई। क्या सच में? तुम सच कह रही हो सहला? सादिया बेगम हानिया को गले लगाते हुए बोली। हाँ जी बिल्कुल सच बोल रही हूँ, हमारी हानि छोटी सी ममा बनने वाली है। साला बेगम हानिया के सर पर प्यार देते हुए बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। फरवा जो वही खड़ी हानिया को देखकर खुश हो रही थी, ये खबर सुनते हुए उसको लगा वो जीती हुई बाजी हार गई है। यज़दान रात के 10 बज रहे हैं, शाज़िल दोपहर से बाहर है। बेटा उसका पता करो प्लीज़। सादिया बेगम को अचानक शाज़िल का ख्याल आया। हानिया की आंखों में एक बार फिर पानी का झरना बहने को तैयार था। खाला शाज़िल आ गए। फरवा जो हानिया को बद्दुआएं दे रही थी, शाज़िल को अंदर आते हुए देखकर बोली। शाज़िल बेटा तुम कहाँ थे, कब से कॉल कर रही हूँ मैं। सादिया बेगम शाज़िल के पास गई जो अपना कोट हाथ में पकड़े, अब बाल बिखेरे, बिल्कुल किसी हारे हुए जवारी की तरह लोटे था। अम्मी वो मैं बस। शाज़िल की बोलते वक्त नज़र हानिया पर पड़ी। तुम अभी तक दफ़ा नहीं हुई यहाँ से। शाज़िल कोट सोफे पर फेंकता हुआ बोला। शाज़िल आराम से। यज़दान शाज़िल को पकड़ता हुआ बोला। मेरी ज़िंदगी से आराम और सुकून से इसने निकाल दिया है, कैसे आराम से रहूं? शाज़िल यज़दान को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा। शाज़िल एक बार मेरी बात सुन ले। हानिया शाज़िल का हाथ पकड़ते हुए बोलो। क्या सुनो, बोलो क्या सुनो मैं? शाज़िल चीख कर बोला। शाज़िल मैं सच में फरवा के लिए गई थी, वो आसम भाई फरवा को पसंद करते हैं। हानिया शाज़िल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली। हानिया कितना झूठ बोलोगी तुम, तुम्हारा इतराफ़ मोहब्बत मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शाज़िल इसका हाथ पीछे करते हुए चीखा। शाज़िल कौन सा इतराफ़ मोहब्बत, क्यों मेरी मोहब्बत को गाली दे रहे हैं? हानिया शाज़िल का कॉलर पकड़ते हुए बोली। जब तुम चीख चीख कर बोल रही थी कि तुम आसिम से मोहब्बत करती हो। शाज़िल हानिया को झंझोड़ते हुए बोला। शाज़िल आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हानिया शाज़िल के गले लगते हुए बोली। गलती हुई है मुझसे, पहले घर वालों के दबाव में आकर तुमसे निकाह किया, फिर तुमसे मोहब्बत करके गलती। ये 2 गलतियाँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। शाज़िल हानिया का मुंह दबोचते हुए बोला। लेकिन अब ये गलती सही करूँगा, तुम्हें तलाक देकर। शाज़िल की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे अफराद सख्ते में चले गए। शाज़िल पागल हो गए हो तुम, हमारे ख़ानदान में कभी तलाक नहीं दी किसी ने।
تاجان جو دوبارہ شور سن کر نیچے آئے تھے شازل کی بات سن کر بول پڑے، تاجان پہلے اس کے مرتے ماں باپ کی خواہش پر اس کو میرے گلے باندھ دیا، جب اس کو میں نے ہمدردی میں قبول کیا تو یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ شازل نے آپ اپنی محبت کو ہمدردی کا نام دے دیا تھا اور یہ بات ہانیہ کے دل پر لگی تھی۔ شازل تم ہانیہ کو ابھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ میں تمہیں یہ کرنے دوں گا۔ یزدان جانتا تھا شازل ایک غلط فیصلہ کر رہا ہے، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں دے سکتا میں طلاق؟ بولو۔ شازل تو سب سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ شازل بیٹا، ہانیہ ماں بننے والی ہے، ایسی باتیں ابھی مت کرو جس سے اس کی صحت پر برا اثر پڑے۔ سالہ بیگم اس کو باپ بننے کی خبر دیتے ہوئے بولی، شاید کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے ہانیہ کے لیے۔ کیا یہ؟ شازل ہانیہ کی طرف دیکھے، بس یہی دو لفظ بولا۔ ہاں بیٹا۔ سعدیہ بیگم شازل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شازل میرا بیٹا میری بات سنو۔ پیچھے سے تاجان اور یزدان شازل کو آوازیں دیتے رہ گئے جو انسنی کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان بیٹا اس کے پیچھے جاؤ، سالہ بیگم یزدان کو شازل کے پیچھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہانیہ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تائی جان، اگر آج یہ بچہ نہیں ہوتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتے۔ کیوں نہیں یقین ان کو میرے پر؟ تائی جان میں فروا کے لیے وہاں گئی تھی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں فروا کے لیے گئی تھی۔ ہانیہ شدید روتے ہوئے بولی۔ ہانیہ اپنا کیا سے کسی اور کے سر نہیں پھینکو، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن فروا کے کردار کو مشکوک نہ بناؤ۔ سعدیہ بیگم کے لہجے میں تلخی دیکھ ہانیہ کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو میں غلط لگتی ہوں نا، تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہانیہ یہ کہہ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شازل میری بات سن، مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا وہاں؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ یزدان جو شازل کے پیچھے ہی چھت پر آیا تھا اس کو سگریٹ پیتے دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، اس لڑکی کی محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں یا میری محبت میں؟ شازل کرب سے آنکھیں بند کرتا ہوا بولا۔ یار تجھے غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یزدان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کاش یہ غلط فہمی ہوئی ہوتی، کاش۔ یہ کہتے ساتھ ہی یزدان کے گلے لگ کر رو دیا۔ تم اور ہانیہ اس سب میں اپنے بچے کو مت بھول جانا۔ بچے کا نام سنتے ہی شازل یزدان سے دور ہو گیا۔ تم اس بچے کو تو اپنا، شازل یزدان کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک گیا تھا۔ یزدان وہ میرا بچہ ہے، شازل عالیان کا، اس کے بارے میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ اتنی ہی دیر میں شازل کا فون چیخ اٹھا۔ فرحان کی کال اس وقت؟ شازل انسپکٹر فرحان کی کال دیکھ کر حیران ہو۔ ہلو فرحان، خیریت ہے سب؟ شازل کال اٹھاتے ساتھ ہی اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، تم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ فرحان جو اس وقت تھانے میں موجود تھا شازل کو گڈ نیوز کے متعلق بتانے لگا۔ کیسی گڈ نیوز؟ شازل کو تجسس ہوا، آخر کون سی خوشخبری ہے جو اسے اب ملنی ہے؟ اروپ کا اصل قاتل مل گیا ہے، آج ٹیپو نے بتا دیا کون تھا اس سب کے پیچھے۔ فرحان پانی پیتے ہوئے بولا۔ کون تھا جلدی بتا۔ یزدان جو پاس کھڑا تھا شازل سے اشاروں میں پوچھ رہا تھا کہ فرحان کیا کہہ رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن آؤ بتاتا ہوں، فرحان نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ کیا ہوا شازل، کچھ بولے گا؟ یزدان اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اروپ کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے، فرحان پولیس اسٹیشن بلا رہا ہے۔ شازل نے کہتے ساتھ ہی موبائل جیب میں ڈالا اور یزدان کو پکڑا۔ اس وقت اس کو سہارے کی ضرورت تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ یزدان نے مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہاں جا، پولیس اسٹیشن چلتے، ابھی نیچے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں نیچے بڑھے۔ سب گھر والے دونوں کو آوازیں دیتے رہ گئے لیکن دونوں نے ایک نہ سنی۔ گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے سفید حویلی سے باہر بڑھ گئی۔ شازل کاش آپ مجھ پر ایک موقع دیتے، میری بات سن لیتے۔ میں تو صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ نے اپنی محبت کو ہمدردی کا نام کیوں دیا؟ ہانیہ کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ایک بار پھر میرا دل ٹوٹا ہے اور وجہ وہی تیسرا شخص بنا ہے۔ ہانیہ تکیے میں منہ دیے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ فرحان، جو تم نے شازل کو بتایا کیا وہ سچ ہے؟ یزدان جیسے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہاں سچ ہے، آج ٹیپو کے گینگ نے اپنا جرم قبول کیا، کیونکہ وہ اب جسمانی ریمانڈ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور جس کا نام لیا ہے وہ بھی لاک اپ میں ہے۔ فرحان اس کو گلے لگاتا ہوا بولا کیونکہ یزدان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آخر اتنا انتظار کیا تھا اس وقت کا، کب وہ اروپ کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک لے جائے۔ کون ہے وہ شخص؟ مجھے ایک بار اسے دیکھنا ہے۔ یزدان کا جسم اس وقت شدت سے کانپ رہا تھا۔ ہاں آؤ، وہ سامنے لاک اپ میں ہے۔ فرحان کے ساتھ اس کو سامنے لاک اپ کی طرف لے گیا۔ امی آپ ہی کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ عاصم جو ابھی ہانیہ کی زندگی برباد کر کے گھر لوٹا تھا لیکن جو قیامت اس کے گھر پر آئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس سے بدلہ اس طرح سے لیا جائے گا۔ عاصم ہم برباد ہو گیا۔ عاصم میرے بچے،
ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ عاصم کی ماں اپنے سر کے بال کھینچتے ہوئے بولی۔ امی بتائیں گی؟ بچو آپ بتا دیں کیا ہو گیا؟ آپ دونوں کیوں رو رہی ہیں؟ عاصم اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی بڑی بہن نائلہ کے پاس گیا۔ نائلہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ بھی کیا ہوا نوبرہ کو؟ عاصم اپنی بہن کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ عاصم آج وہ اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اس کے دروازے کے باہر پھینک کر چلے گئے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ عاصم دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اف، یہ سزا تو وہ تھی جس کا عاصم کو نہ زندہ چھوڑا تھا نہ مردہ۔ ہانیہ۔ عاصم کے دل سے بس ایک ہی نام نکلا تھا، ہانیہ کی بد دعا۔ عاصم چودھری کو اس کی بد دعا لگی تھی۔ اس نے ہانیہ پر نقب لگائے تھے، اسی طرح اس کے گھر پر کسی نے آنکھ رکھی۔ عاصم کا بوجھ اپنے ضمیر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ عاصم میرا بچہ، چپ کرو، کوئی سن لے گا۔ سامیہ بیگم جلدی سے عاصم کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ امی، میری بہن کو جس کو اپنی بیٹی کہتا تھا اس کے میرے گناہوں کی سزا ملی، کیسے چپ کر جاؤ؟ عاصم اپنی ماں کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ عاصم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسا گناہ؟ عاصم کی ماں اس کو اپنے آغوش سے نکالتے ہوئے بولی۔ میں جا رہا ہوں، بس میں جا رہا ہوں امی۔ عاصم یہ کہتے ساتھ دروازے کی طرف بھاگا۔ عاصم، میرے بچے کہاں جا رہے ہو؟ سامیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اس کی رفتار زیادہ تھی، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یا اللہ، اتنی بڑی سزا کیوں؟ میں تو بس پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا۔ عاصم سڑک پر چلتے ہوئے خدا سے شکوے کرنے لگا۔ لالچ بری بلا ہے۔ عاصم کو اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا۔ چند اشرفیوں پہ بکنے والا شخص آج اپنے گھر کی عزت ہار گیا تھا۔ اوئے، سیدھا کھڑا ہو، فرحان لاک اپ کھولتے ہوئے بلال سے بولا، جو چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ تم؟ اس کا چہرہ دیکھتے یزدان کو میٹنگ والی ساری بات یاد آ گئی۔ ایک دل کی خاطر اس شخص نے اس کی بیوی کو مار دیا۔ اتنا سفاک، اتنا ظالم کیوں اتنا ظلم؟ ہاں میں، بلال کہا لگا کر کھڑا ہوا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یزدان کہتے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ یزدان چھوڑو اس کو، فرحان اور شاذل دونوں اس کو پکڑتے ہوئے بولے۔ تم یشفا کو جانتے ہو؟ بلال نے جان بوجھ کر یشفا کا نام لیا تھا۔ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ یزدان اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ اس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری پہلی بیوی کو میں نے مارا ہے۔ بلال کا بولا گیا جملہ یزدان کے پیروں سے زمین کھینچ کر لے گیا تھا۔ تم بکواس کر رہے ہو، یشفا اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یزدان اس کے چپڑے پر ایک مکہ مارتے ہوئے بولی۔ وہ سب جانتی ہے۔ بلال اپنے ہونٹوں سے خون کی بوندیں صاف کرتا ہوا کہا لگاتے بولا۔ بکواس بند کر اپنی۔ یزدان کو اس کی ہنسی چبھ رہی تھی۔ یزدان، چلو یہاں سے، اب تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ قاتل یہی ہے، تو سزا اس کو ملے گی، بے فکر رہو۔ شاذل کہتے ساتھ اس کو باہر کی طرف لے گیا۔ شاذل، مجھے گھر جانا ہے۔ یزدان فوراً گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ یزدان، دیکھ، گھر میں سب ابھی سو رہے ہوں گے، تو نے جو پوچھنا ہو بھابھی سے کمرے میں جا کر پوچھ لی۔ شاذل نے یزدان کو سمجھاتا ہوا بولا۔ پہلے ہی بہت تماشا اس نے لگا دیا تھا۔ چلو۔ شاذل نے فوراً سے گاڑی گھمائی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یا اللہ، اتنی بڑی سزا کیوں؟ میں نے یہ سب کیا جس کو میں اپنی بیٹی کہتا تھا، اس کے ساتھ اتنا برا۔ عاصم مین روڈ پر تھا، چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی دور آ گیا ہے۔ عاصم جو سڑک کے درمیان چل رہا تھا، سامنے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پایا۔ شاذل اگر بروقت بریک نہ لگاتا تو شاید عاصم اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہتا۔ شاذل دھیان سے، یزدان چیخا تھا۔ عجیب اندھا انسان ہے، سڑک کے درمیان کھڑا ہے، اتر نیچے پوچھیں اس سے، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ شاذل کہتے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عاصم، جس کا رخ دوسری طرف تھا، وہ شاذل کی آواز پہچان گیا، فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ عاصم کا چہرہ دیکھتے ہی شاذل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو کیا؟ یزدان شاذل کے تاثرات دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ کاش میں بریک نہ لگاتا اور تم مر جاتے، خس کم جہاں پاک ہو جاتا، لیکن افسوس ہے مجھے خود پر آخر کیوں بریک لگائی۔ شاذل اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ کاش تم بریک نہ لگاتے۔ عاصم یہ کہتے ساتھ ہی شاذل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دور رہو مجھ سے۔ پہلے میری بیوی کو اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ بغاوت کرے، اور اب تمہارے یہ ڈرامے۔ عاصم کو دور دھکیلتا ہوا وہ بولا۔ ہانیہ بے قصور ہے شاذل۔ عاصم نیچے سے اٹھ کر بولا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو اس کا نام بھی تم نے لیا، زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شاذل اس کے بال پکڑتے ہوئے بولا۔ شاذل، میں سچ بول رہا ہوں، ہانیہ بے قصور ہے، یہ سب فروا کے کہنے پر کیا تھا میں نے۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی، لیکن تمہاری شادی ہانیہ سے ہو گئی۔ یہ میرے پاس اس کے سارے میسیجز پڑے ہیں۔ عاصم اپنا فون شاذل کے آگے کرتا ہوا بولا۔ تم بکواس کر رہے ہو،
मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा था। शाज़िल को बोलना मुश्किल लग रहा था। अगर ये बात सच हुई तो वो हानिया को कैसे फेस करेगा। वो फरवा ने मेडिसिन दी थी जिससे हानिया थोड़ी देर के लिए अपना होश खो देगी। वो इस दवाई का असर था। आसिम तोते की तरह सारा सच बताने लगा क्योंकि अब आजमाइश खुद पर आई थी। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आई उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करते हुए। यज़दान आसिम का गिरेबान पकड़ता बोला, उसी की तो सजा मिली है मुझे। मेरी बहन बर्बाद होगी, मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। क्या ये सजा काफ़ी नहीं? हानिया से कहना हो सका है तो मुझे माफ़ कर दें। आसिम कहते साथ आगे बढ़ गया। यार तूने देखा कैसे आज पहले उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया और अब सच बता दिया। मैं क्यों कान का कच्चा निकला यार, मुझे उसकी सुननी चाहिए थी। वो चीख चीख कर बोल रही थी। यस्तान मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूं, मैं तो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। शाज़िल गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर बोला, रिलैक्स, घर चलते हैं, घर जाकर बात करोगे, सब ठीक हो जाएगा। शाज़िल हारे हुए कदमों से चलकर गाड़ी में बैठा। अब यस्तान ड्राइव कर रहा था। शाबाश, कमरे में जा, कुछ नहीं होता। यस्तान उसको अंदर जाने का इशारा करते बोला, मैं फरवा को छोड़ूंगा नहीं यस्तान, जान से मार दूंगा। शाज़िल कहते साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाज़िल कमरे में दाखिल हुआ तो हानिया अपना सूटकेस पैक करती हुई नजर आई। शाज़िल के ये मुश्किल तरीन लम्हा था कि आज के दिन उसने हानिया पर पहले इल्ज़ाम लगाया और फिर अब माफ़ी मांगना मुश्किल लगता है, पर जब पता चल जाए गलती कि हमारी है। ये तुम क्या कर रही हो? शाज़िल अपना लहजा मजबूत करते हुए बोला, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हानिया अपना सामान सूटकेस में डालती हुई बोली, कोई कहीं नहीं जा रहा, सामान वापस रखो। शाज़िल ने कहते साथ सूटकेस वार्डरोब में वापस रख दिया। ये क्या बदतमीजी है, थोड़ी देर पहले तो खुद निकाल रहे थे, अब मैं जाना चाह रही हूँ तो क्या मसला है? हानिया वापस वार्डरोब की जानिब बढ़ती हुई बोली। हानिया आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। ये कहते साथ ही हानिया को अपने गले से लगाया। गलती हुई आपसे? बस गलती? हानिया ने उसको खुद से दूर किया। या अभी आसिम मिला था, उसने सारा सच बता दिया मुझे। तुम यकीन करो मैं फरवा को नहीं छोड़ूंगा। शाज़िल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, उसने सच बताया तो आपको यकीन आया, वरना मेरा किरदार तो खराब था ना। हानिया बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। हानिया मैं तुमसे सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर ये जुल्म ना करो। मेरे पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाज़िल हानिया के कदमों में बैठता हुआ बोला, माफ़ी? आप जुर्म काबिल माफ़ी है। अपने दिल से पूछें, आपकी मोहब्बत हमदर्दी है, क्या क्या माफ़ करूं? हानिया बेड से खड़े होकर चीख कर बोली, हानिया मैं सब ठीक कर दूंगा यार। शाज़िल हानिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, शाज़िल आप तो इस बच्चे की खबर सुनकर भी खुश नहीं हुए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बच्चा भी आपका नहीं है। हानिया शाज़िल को धक्का देते हुए बोली। हानिया, शाज़िल का हाथ उठा लेकिन उसने हवा में ही रोक लिया। मारे? आप रुक क्यों गए? पहला थप्पड़ आपने मुझे अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए मारा, दूसरा फरवा की वजह से, अभी मुझे मारें, रुक क्यों गए? हानिया शाज़िल का गिरेबान पकड़कर चीखी, हानिया तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपने बच्चे को किसी और को बोलूँगा? इतना घटिया लगता हूँ तुम्हें? शाज़िल हानिया को बाजू से पकड़ते हुए बोला, मुझे तो ये भी नहीं लगता था आप मुझे बदकिरदार बोलेंगे। बोल दिया ना। हानिया शाज़िल से दूर होते हुए बोली, बस मुझे तलाक चाहिए। हानिया चीख कर बोली, क्या चाहिए? नरमी की जगह चट्टानों जैसी सख्ती ने दे दी थी। तलाक चाहिए। हानिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, फिर से बोलो। शाज़िल अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मुझे नहीं रहना आपके साथ। हानिया हकलाते हुए बोली, अभी भी जाना है? शाज़िल उसका ध्यान अपनी बेल्ट की तरफ करवाता हुआ बोला, नहीं। हानिया कहते साथ ही डरकर बाहर की तरफ भाग गई कि वो मारे ना। जान हो तुम मेरी, तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? बस मजबूर था इसलिए डरा दिया। उसके चाहते ही वो खुद से कहने लगा, छत पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यज़दान कमरे में दाखिल हुआ। यशवा को देखो जो बच्चों को सुला रही थी। मैं? यशवा अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी। नहीं, तुम्हारे फरिश्ते। ये कहते साथ ही ऊपर की तरफ चला गया। अब इस शुतुरमुर्ग को क्या हो गया? यशवा इसको चाहते हुए देखकर बड़बड़ाई। चल भी यशवा, ऊपर चले। बच्चों पर कंबल ठीक करके बाहर की तरफ वो बढ़ गई। आपने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? यशवा ने सवाल फौरन किया। यज़दान जो टहल रहा था यशवा की आवाज़ सुनकर रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। बिलाल अकबर कौन है और तुम्हारा क्या लगता है? ये नाम लेने की देर की थी कि यशवा को लगा वो हिल नहीं पाएगी। क्या हकीकत सामने आ गई है? क्या सारे राज जो इसके सीने में दफन थे वो सब पता चल गए हैं? कौन बिलाल? यशवा ने हकलाते हुए पूछा। क्या तुम जानती हो रूप का कत्ल बिलाल ने किया है? एक नया सवाल। कौन सा कत्ल? यशवा को यज़दान के लहजे से खौफ आ रहा था।
جھوٹ نہیں، یزدان چیخا تھا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی کیونکہ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ یزدان میری بات سنیں، یشوا ایک بار پھر ہمت کر کے بولی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ یزدان میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ یشوا نے آگے بڑھ کر یزدان کا بازو پکڑا۔ تو پہلے کیوں نہیں سب بتایا تھا جب میں قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا؟ جب میں ہر دعا میں فریاد کرتا تھا اللہ ایک بار اروپ کا قاتل مل جائے، تو تب کیوں خاموش تھی تم؟ یزدان کی تھوڑی دیر کے لیے دھیمی آواز ہوئی تھی۔ مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا تھا یزدان، قسم لے لی مجھ سے۔ یشوا روتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے جس عورت کا قتل کیا تھا نا، وہ میرا دل تھی، اس نے میرے دل کا قتل کیا ہے۔ یزدان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر میں آپ کو بتا دیتی تو وہ میرے دل کا قتل بھی کر دیتے، وہ ہماری بیٹی کو بھی مار دیتے۔ یشوا اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے کیا جو کیا، لیکن تم نے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ یزدان اس کو بازو سے دبوچتا ہوا بولا، میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ میں نے کسی کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ میری قسمت میں اچھا نہ ہونا ہی لکھا ہے، نہ کرنا۔ یشوا اپنے بازو یزدان کی قید سے نکالتے ہوئے بولی، جو میرا بھائی ہے نام کا، اس نے میں اور میرے باپ نے میرا بزنس ڈیل میں سودا کیا تھا۔ 16 سال کی بچی کی شادی کر دی انہوں نے۔ یزدان، 16 سال کی بچی کی کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یشوا ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ آج وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر سلطان دن رات ظلم کرتا تھا، بات بات پر ایک ہی دانہ دیتا کہ مجھے بیچا گیا۔ جب میرے ساتھ اچھا نہیں ہو تو میرے ساتھ کسی کے ساتھ کیا ہی اچھا کرے گا؟ یشوا اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ 20 سال کی ہوں میں، آج جب سے پیدا ہوئی ذلیل ہی تو ہو رہی ہوں۔ پہلے والدین نے پیدا کر کے زمین پر پھینک دیا، پھر شادی کر کے شوہر کے گھر بیچ دیا، جاؤ وہاں جا کر ذلیل ہو۔ اب وہاں سے بھی طلاق دے کر نکال دیا، واپس بھائی کے پاس مدد کے لیے گئی، وہاں سے بھی دھتکار ملی، پھر اللہ نے آپ کے گھر آنا لکھا تھا، لیکن افسوس وہی نصیب، ذلیل ہونے کے لیے یہاں بھی آ گئی۔ میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ مار دی کیونکہ رہنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ یزدان، بیٹی کے لیے کپڑے نہیں تھے تو کیا کرتی؟ جب آپ کے ساتھ سکون آنے لگا میری زندگی میں، پھر بلال آ گئے مجھے بے سکون کرنے کے لیے۔ آخر کب تک میں دوسرے کی غلطیوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤں؟ آخر جس کی غلطی ہے سزا اس کو کیوں نہیں ملتی؟ وہ بول رہی تھی۔ یزدان اس کو سن رہا تھا۔ آخر اتنی کم عمر لڑکی نے اتنی تکلیف کیسے برداشت کی؟ میں انسان ہوں یزدان، اب میں تھکنے لگی ہوں۔ کوئی تو ہو جو مجھے سمیٹے، مجھے بولے تم بے فکر رہو، میں ہوں نا۔ یشوا آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ یزدان نے اپنی باہیں واں کی اور دھیمے لہجے میں بولا، میں ہوں نا، میں سب کروں گا تمہارے لیے۔ یشوا یہ سنتے ہی یزدان کے سینے کا حصہ بنی۔ اب تمہاری زندگی کے سارے دکھ میرے اور میری خوشیاں تمہاری۔ اس نے زور سے اسے بھینچا تھا، جیسے اس کو ایک تحفظ دے رہا تھا۔ 9 ماہ بعد، ہانیہ مان جاؤ یار، اس 9 ماہ کے عرصے میں تو تمہیں بناتا ہی تو آیا ہوں۔ ہانیہ جو بیڈ پر بیٹھی تھی شاذل کو دیکھتے ہی کمرے سے باہر جانے لگی۔ شاذل نے راستے میں حائل ہو کر اس کو باہر جانے سے روکا۔ میں نے نہیں بولا کہ آپ مجھے منائیں۔ آج اگر سوری کر رہا ہوں تو قبول کر لو، یہ نہ ہو کہ کل میں نہ رہوں۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، پہلے پاس ہو کر تکلیف دیتا تھا، آج دور جانے کی باتیں کر کے تکلیف دیتا ہے۔ شاذل، ہانیہ نے اس کو بازو سے تھاما اور اس کے گلے لگ گئی۔ آپ نے سچ میں مجھ سے کبھی محبت نہیں کی شاذل، آپ نے کبھی نہیں کی۔ اس کے سینے میں چہرہ دیے وہ رونے لگی۔ ہانی، جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے شاید ہی کوئی کسی سے کرے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آپ جھوٹے ہیں۔ ہانیہ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، اچھا اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، شاذل۔ ہانیہ نے کھینچ کر شاذل کا نام لیا، اس کو وارننگ دے رہی تھی کہ اب چپ رہے، اب سچ بھی نہ بولوں۔ اس سارے عرصے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ بلال کو سزائے موت ہو گئی تھی، فروا اور فروا کی ماں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ سب خوش تھے اپنی زندگی میں۔ یزدان نے بس کہا ہی نہیں، اس نے کر کے دکھایا تھا، یشوا کے سارے دکھ سمیٹ لیے تھے۔ ہانی اور شاذل اپنی زندگی میں خوش تھے، اپنے گھر آنے والے ننھے مہمان کا ویلکم کرنے کو بےتاب تھے۔ وقت بدل جاتا ہے لیکن جذبات احساسات کو بھی بدل دیتا ہے۔ یزدان کو لگتا تھا وہ ریپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ نے ریپلیسمنٹ رکھی تھی، کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا، یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ یشوا جلدی کرو یار، ابھی یزدان کچھ بولتا کہ اتنے سارے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ یشوا بلیک کرتا پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یشوا نے نہ صرف خود بلیک پہنا تھا بلکہ اپنی فیملی کو بھی بلیک کلر کے لباس پہنائے تھے۔ جنت نے بلیک شورٹ فراک پہنے بالوں پر بینڈ لگاتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ برہان کو بلیک کرتا پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے
یزدان جنت کو بیڈ پر بٹھا کے یشوا کو بولا، آپ کو بھی۔ یشوا آئینے سے یزدان کا عکس دیکھتے ہوئے بولی، باہر جانے کا پروگرام کینسل کر دیں؟ یزدان یشوا کو تنگ کرتے ہوئے بولا، نہیں جی، آپ اپنے خیالات مجھ سے اور میرے بچوں سے دور رکھیں۔ یشوا یزدان کو چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، ظالم لڑکی۔ یزدان کرا اٹھا، کیا آپ میرے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں گے؟ یشوا یزدان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ یشوا کو ویڈیوز کا بہت شوق تھا، اکثر اوقات وہ ایسی فرمائش کرتی تھی اور یزدان اس کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ جہاں آپ کے لیے اتنا کچھ کیا وہاں یہ بھی کر لیتے ہیں میڈم؟ یہ کہتے ساتھ ہی اپنا یشوا کے آگے ہاتھ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کی نہ سننے والا اپنی بیوی کے بتائے ہوئے اسٹیپ فالو کر رہا تھا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ناول کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔